اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ میں تھوڑی طبیعت ناساز ہے، شدید بخار تھا، لیکن چاہا کہ درس مس نہ ہو تو اس حوالے سے اگر آواز آہستہ ہو تو آپ دوستان انشاءاللہ معاف کریں گے، یا درمیان میں کوئی آواز کو مسئلہ بنے، خدا سے انشاءاللہ توفیق چاہتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ بطور آسان اختتام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے اسلام کی شناخت میں ہمارا جو بحث شروع ہوگی وہ ہے دین کی حقیقت، دین کیا ہے، دین کا ہدف کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو دروس کے بعد جو بحث شروع ہوگی کہ ہمارا اصل جو ہے وہ موضوع دین اسلام ہوگا۔ دین اسلام کی مختصر سی حقیقت بیان کرنے کے بعد اس پر بڑے بڑے جو اعتراضات ہیں، مثلا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تشدد ہے، مثلا یہ سزائے موت ہے، کوڑے مارے جانا، فلاں فلاں، یا اس میں عورت کو مقام نہیں دیا جاتا، مرد کو مقام ہے، عورت کو نہیں دیا جاتا، یا مثلا جو غلام اور بردہ برداری والا جو ہے مسئلہ تھا، یا اس قسم کے نکاح طلاق اور کافی جو مسائل ہیں، ان کا انشاءاللہ میں خدا نے توفیق دی تو جواب دیں گے۔ اگر خود دین کی تعریف کی جائے تو مجموعہ جو ہوتا ہے اعتقادات یا آئیڈیالوجی، جس کو فارسی میں کہتے ہیں باورہا، اور اسی طریقے سے اس کا اعمال یعنی اس کا لاگو کرنا، جس میں احکام آئین وغیرہ آ جاتے ہیں۔ ایک کچھ خاص انسانوں کا گروہ جو ہے وہ ایک خاص جو ہے عقائد کے مطابق جو ہے اور خاص اعمال اور اخلاق کے ذریعے وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو تقریباً کہتے ہیں دین۔ اور اس دنیا میں کئی قسم کے ادیان پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان کی کلی تقسیم کی جائے تو دو قسم کے ادیان ہیں، جن میں ایک ہیں الہی ادیان، جن میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے، اور ایک ہیں غیر الہی ادیان، جس میں شاید خدا کا اس معنی میں تصور نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ ماورائے طبیعت اور اس کے حامی ہوتے ہیں، لیکن وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں جو بڑے بڑے ادیان ہیں تو اس میں جو ہے اسلام ہے ایک، کہ جس کی پیروکاروں کی تعداد بنتی ہے تقریباً 1.6 ملیارڈ۔ مسیحیت کی سب سے زیادہ تعداد ہے، یہ تقریباً 2.2 ملیارڈ تعداد بنتی ہے عیسائیت کے پیروکاروں کی۔ یہودیت جو ہے وہ 15 ملین ہے۔ اس کے بعد جو ہے غیر الہی ادیان میں ہندوازم جو ہے وہ تقریباً 1 ملیارڈ ان کی تعداد ہے۔ بودا کے ماننے والے بودائی جو ہیں، بدھزم، یہ 390 ملین ان کی تعداد بن جاتی ہے۔ اور زرتشت کو اکثر کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی الہی ادیان میں سے ہیں۔ بعض اس کو نہیں مانتے الہی ادیان کے حوالے سے۔ ان کی تعداد بنتی ہے 2.5 ملین۔ تو اب ہم اصلی جو ہماری بحث ہوگی وہ دین اسلام کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کی حقیقت بیان کر کے پر اس پر ہونے والے اعتراضات کا ہم جواب دیں گے۔ تو اسلام کی روح سے دین جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اعتقادات حق اور احکام و دستورات اور عملی جو ایک برنامہ ہوتا ہے، اس کا مجموعہ، کہ جس میں اخلاقیات بھی شامل ہو جاتی ہے، کہ جو جامع انسانوں کو سعادت کے رستے پر اور کمال تک لے جانے کے لیے خدا بند عالم نے ہمارے لیے معین کیا ہے۔ تو دین اسلام کی مباحث کو یا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اعتقادات یا آئیڈیالوجی۔ اس میں جو ہے نظام عالم ہستی، کائنات کے بارے میں اور کائنات کے اجزاء اور ان کی جو حقیقت ہے، ان کے بارے میں یہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں، یعنی ہستہ و نیستہ، کیا چیز کی حقیقت ہے اور کس چیز کی حقیقت نہیں ہے۔
اور یہ جو ہے کلام اور فلسفہ جیسے سبجیکٹس میں اس کی بحث ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے احکام یا فروعات دین یا قوانین الزامی لازمی، جو قوانین ہیں احکام ہیں، ایسے دستورات اور قوانین کا مجموعہ کہ جو خدا بند عالم کی طرف سے ہم پر واجب کیا گیا ہے، اور ان حدود سے تجاوز کرنا یا ان سے بے اعتنائی برتنا جو ہے وہ ایک قسم کا خدا بند عالم کی توہین اور خدا بند عالم کی مخالفت اور بے ادبی جو ہے وہ شمار کی جائے گی، اور جو بھی ایسا کرے گا تو اس کو عقاب اور مجازات ہوگی، اس کو سزا ملے گی۔ اس کی بحث جو ہے یہ فقہ اور حقوق اسلامی وغیرہ میں اس کی بحث کی جاتی ہے۔ تیسری مباحث جو ہیں وہ ہے اخلاق اور تربیت کا نظام، یعنی ایسے دستورات کہ جن پر جو ہے قانونی جزا و سزا تو نہیں ہوتی، لیکن انسان کی رشد اور تعالی کے لیے، انسانوں کو سعادت پر پہنچانے کے لیے جو چیز بہتر ہے، اگر انسان ان کا پائبند ہو تو انسان جو ہے سعادت اور کمال پر پہنچ جائے گا۔ یہ بحث جو ہے علم اخلاق اور تعلیم و تربیت، اور بعض اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ فقہ میں ان کی بحث کی جاتی ہے۔ لہذا دین جو ہے اس حوالے سے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ دین کا ہدف کیا ہے، کیوں دین ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں خدا بند عالم نے ہمارے لیے سارے قوانین بنائے، کیوں اعتقادات رکھنا ضروری ہیں۔ یہ میں پہلے البتہ بحث کر چکا ہوں کہ جس قسم کی انسان کی آئیڈیالوجی ہوگی، جو انسان کا نظریہ ہوگا، اس کے مطابق عمل کرے گا انسان۔ جیسے مثلا یہود و نصارہ بعض کا جو ہے عقیدہ ہے، یا مثلا جو ہے بعض مرجئہ قسم کے یا اور بھی اسلامی گروہ بھی رہے ہیں، آج بھی عملی طور پر موجود ہیں، جو کہتے ہیں بس ایمان رکھ لو، صرف اہل بیت کو مان لو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرو، ان کے فضائل بیان کرو، ایمان لے آؤ۔ تو یا پھر جو ہے صحابہ کرام کو معیار کا حق قرار دے، ان کی باتیں مان لو، پھر جو غلطیاں ملتیاں ہو گئیں انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی اسی دنیا میں بھی تھوڑا بہت شامل کے، اور جنت ہم پر واجب ہے۔ جس انسان کا یہ ہدف بن جائے کہ وہ جزا سزا کہے کہ دوسروں کے لیے میرے لیے جنت واجب ہے، تو پھر کیا کرے گا، وہ ہر برائی کرنے سے، ہر برا کام کرنے سے، قانون توڑنے سے اس میں کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جو ایمان رکھتا ہوگا کہ میرے ایک ایک الفاظ کا، میرے ایک ایک جو ہے عمل کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے قہراً ضرورتاً اس کے بدلے میں مقابلے میں یا مجھے جنت ملے گی یا جہنم یا عذاب قبر یا روضات الجنہ، تو وہ پھر جو ہے اپنی زندگی قانون کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا، اور جو ہے اس کے مطابق ہی اچھائیوں پر عمل کرے گا۔ اگر ہم دین کا ہدف بیان کریں، مخصوصاً دین اسلام کا، ہر الہی دین کا یہ ہدف تھا، لیکن آج ہماری گفتگو جو ہے وہ دین اسلام کی طرف ہے، تو دین اسلام کا ہدف جو ہے وہ ہے سعادت اور کامیابی۔ انسان کو سعادت، دنیا میں بھی خوشی اور سعادت، اور اس کے مقابلے میں حتیٰ جو انسان کے اوپر ریاضت اور سختی بھی جو انسان پر تحمیل کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ انسان کی سعادت یعنی خوشی اور انسان کو جو ہے اچھائی پر پہنچنے کے لیے جو ہے اس پر نافذ کی جاتی ہے کہ یہ سختیاں جو ہیں، بعض حدود و قیود جو ہیں، ان پر عمل کرنے کے ذریعے یہ انسان جو ہے قرب الہی میں پہنچ جائے، رضوان الہی میں پہنچ جائے۔ جیسے کہ انسان بعض کا کڑوی دوائی پیتا ہے یا بچوں کو کڑوی دوائی دیتا ہے، ان کو بعض کا جو ہے مثلا انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو بچہ اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا، لیکن والدین کیونکہ اس کے اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کی بھلائی اور اچھائی چاہتے ہیں، تو بعض کا تھا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کا جو ہے اس پر پابند کرتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ دین اسلام جو ہے کیونکہ وہ انسان کو سعادت اور کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسانوں کو سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آرام اور اعتدال کے ساتھ وہ گزارے، اچھی زندگی گزارے،
خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے میں اعتدال کرے. ایسا نہیں کہ جو کچھ آیا، مخصوصاً جو ہماری شادیوں پر ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، کافی دفعہ پاکستان میں شرکت کا موقع ملا ہے کہ جب وہ ہاں جی کھانا تیار آ جاؤ، میں نے دیکھا ہے کہ مثلا ہاتھوں سے چمچے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، پہلے چاول ڈالے، ساتھ اگر بکرے کا ہو تو پھر تو کیا، ورنہ مرغا جو ہاتھوں سے پکڑ کے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں دھڑ نکالی ہوتی ہے. آدھا جو ہے وہ کپڑوں پر جو ہے گھی بہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ ایسے. خدا کا خوف کریں، انسان کو استعمال کرنی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے آ جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا کچھ جو ہے جانوروں کی طرح میں سنبھال لوں، پیچھے والے بیچارے جو ہڈیاں چوس رہے ہوتے ہیں. پھر آ جا کے بیچارے پہ جو ہے شادی پہ جس سے بلایا ہوتا ہے اس پر اعتراض کہ اس کا کھانا پورا نہیں ہوا، حالانکہ اس کی عزت رکھنی چاہیے تھا. مرنے پر بھی ایسا ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ جو ہے خدا نے پیسہ بھی دیا ہے، مال و دولت بھی دیا ہے، لیکن اعتدال کو نہ چھوڑو، اسراف کی طرف نہ جاؤ. اس میں آپ کی زندگی کی بھی لذت ہے اور اس میں آپ کی آخرت کی بھی لذت ہے. لہذا دنیا میں بہت زیادہ خدا نے لذتیں بنائی ہیں، لیکن جو اولیاء خدا ہیں، جو خدا کے بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کی لذت جو ہے وہ اتنی طویل المدتی نہیں ہے، ابھی کھایا اس کے بعد ختم. تو اس کو تھوڑا سا پرہیز کر لیں تو آخرت میں اس کی بہت زیادہ لذت ملے گی. اب جو مادی قسم کی لذات ہیں وہ فقط اسی دنیا کے لیے ہیں، ایک وقت میں آئیں گی اس کے بعد ختم. لیکن جو مانوی لذت ہوتی ہے، آپ نے خود بھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، تو یہ دنیا میں بھی انسان کو خوش رکھتی ہے اور دنیا سے عالم ملکوت کی طرف جانے تک یہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، یہ روحانی لذت. تو اس میں جو ہے انسان کی کامیابی ہے. اور اسلام نے انسان کی دنیاوی لذت کا بھی خیال رکھا ہے اور آخری لذت کا بھی. ہدف اصل جو ہے وہ آخرت کی لذت ہے. مادی لذات جو ہیں، دنیاوی لذات جو ہیں، ان کی کیفیت جو ہے وہ اخروی اور روحی جو لذات ہیں ان کے مقابلے میں اصلا قطرہ برابر بھی ان کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. مثلا جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، جن کو خدا کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، جو خدا کی محبت میں آ جاتے ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام جیسے فرماتے ہیں الہی من والذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. اے میرے اللہ، کون ہے وہ جو تیری محبت کی مٹھاس کو چکھے اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ تیرے غیر کی طرف، تیرے بدل کی طرف جو ہے وہ جائے. وَمَنْ ذَا الَّذِي آنِسَ بِقُرْبِكَ، کون ہے وہ جو تیرے قرب سے مانوس ہو جائے. فَابْتَغَىٰ عَنْكَ حِوَلًا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تجھے چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے. یہ مناجات محبین. کبھی خدا موقع دے ہم سب کو بہرحال یہ صحیفہ کاملہ سجادیہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. عجیب و غریب معارف اس میں بیان ہوئے ہیں. تو بہرحال دین کا ہدف جو ہے وہ نہ متناہی دنیا کے ساتھ انسان کا ارتباط اور محدودیت سے انسان کو نکالنا، یعنی انسان کو محدودیت سے نکال کر لا متناہی عالم کے ساتھ منسلک کر دینا. ادیان الہی کی تمام کوشش جو ہوتی ہے وہ انسان کے قلب اور دل کو جو ہے وہ خدا کے ساتھ متصل کرنا، اور انسان کی خلقت کا فلسفہ جو ہے وہ اس کے خدا کا قرب ہے. دل اور قلب یہ تصور نہیں کرتے، یہ سوچتے نہیں ہیں، جن کو اسلام میں دل اور قلب کہا گیا ہے، بلکہ یہ حس کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں. تو یہ احساس جو ہے وہ علم حضوری کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لہذا خدا بند عالم کیونکہ خود لامحدود ہے، لہذا اس کے طرف جو حرکت ہے انسان کو وہ وجود کا احساس اور خدا بند عالم کی حضور کا، یعنی بے نہایت کے سامنے حاضر ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے.
اور اس میں جتنا آپ افزائش پیدا کرتا جائیں اور زیادہ وسعت آتی جاتی ہے اور یہ سرور بڑھتا جاتا ہے. لہذا جتنا انسان خدا کے قرب میں آتا ہے اتنی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے اور انسان خدا بند عالم کی عظمت اور اس کے علم و ارادہ کے حضور میں جو ہے وہ غرق ہوتا جاتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے قرآن کریم نے دین کا ہدف جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ انسان کو جہالت اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف حرکت دینا اور انسان کی رہنمائی کرنا کس کی طرف؟ سلامتی اور جو ہے مستقیم رستوں کی طرف، حقیقی رستوں کی طرف، دنیا کے دردناک رنج اور مصیبتوں سے نجات دلانا اور انسان کی ہدایت جو ہے وہ سعادت کی طرف انسان کی ہدایت کرنا. مثلا میں قرآن مجید کی 2-3 آیتیں بیان کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المائدہ کی آیت نمبر 16 جو ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے اس کی رضوان کو، اس کی رضا کو سلام کے رستوں کی طرف. یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اپنے اذن و ارادے سے وہ ظلمات سے اس کو نور کی طرف نکال کے لے جاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے. اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت 97 میں خدا بند فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل انجام دے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، مذکر میں سے یا مؤنث میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ کی زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس کو ہم جو ہے جزا دیں گے، اس کا اجر جو ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتا تھا اس سے احسن طریقے سے، اس سے بھی بڑھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ کہتا ہے کہ ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے جس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے رستے میں جہاد کرو. سب سے پہلا جو مشکل کام ہے اپنے اموال کے ساتھ. لوگ جان دے دیتے ہیں، 10 گھنٹے لگا دیتے ہیں، ٹائم، زندگی، جان، اولاد، لیکن مال میں خصیص ہو جاتے ہیں. مال دینا بڑا مشکل کام ہے. لہذا پہلے مال کا ذکر ہوا ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اموال کے ساتھ اور پھر اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اللہ کرے اگر تمہیں علم حاصل ہو جائے. تو دوستان عزیز، یہ خدائی رستہ ہے. انفاق ایک بہت بڑی خوبی ہے. پہلے قرآن کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے اس میں انفاق کا ذکر ہوا ہے، متقین کی جو علامات ہیں. کوشش کریں. آج کے دور میں بندے سوچتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میری تنخواہ گھر پوری ہو جاتی ہے، میرا تو اتنا ہی ہے، میں گھر کو سب 10 روپے صدقہ نکال سکتے ہیں، روز کا نہیں تو ہفتے بعد، مہینے بعد مسجد کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں. کوئی غریب طالب علم، کوئی بیوہ عورت، کوئی آل رسول میں سے کسی ایک جو ہے طالب علم کو پڑھا سکتے ہیں. کوئی ٹائم ہوتا ہے گھنٹہ جو ہے مفت میں پڑھا دیں، قرآن پڑھا دیں، اس کے بعد جو ہے سکول کا پڑھا دیں، اچھے آداب سکھا دیں، دین کا سکھا دیں. کوئی تھوڑا سا ہدیہ لے کے کسی مومن کو دے دیں. کسی غریب کو جب آپ نے بچوں کے لیے پھل فروٹ یا کھلونے لے کر آتے ہیں، کوئی اڑوس پڑوس میں دیکھو جو غریب ہے اس کے ہاتھ میں بھی دے دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی عزت، آپ کا وہ جو ہے شکر گزار ہو جائے گا. اور جو خدا نے اجر دینا ہے اس کے بارے میں تو جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا دین کا ہدف جو ہے وہ ہے خدا بند عالم کی رضا، قرب. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے میں اگلی گفتگو میں جو ہے دوسرا جو دین جو تکلیف دیتا ہے، یعنی دین جو ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.